شیخ میرا سوال تھا کہ ہم سجدے کی حالت میں اپنے دونوں پیروں کو ملائیں گے کہ نہیں؟ جی، سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو ملا کر کے رکھیں گے. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رات میں تلاش کیا اندھیرے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور میں نے ٹٹولا تو میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں پر گئے. پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم ایڑی بولتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں پر گیا. دونوں پاؤں پر اسی وقت جا سکتا ہے جب دونوں پاؤں ملے ہوئے ہوں. تو اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں ملے ہونے چاہیے، یہ سنت ہے. جی شیخ، کیونکہ میں نے اہل عرب کا ایک بیان سنا تھا، وہ نہیں ملاتے، اس لیے میں پوچھ رہا تھا. وہ بولتے وہ حدیث ضعیف ہے، اسی لیے. میں تو ہوں اہل حدیث شیخ. نہیں، یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کے لیے. اچھا. اب اس وقت فی الحال مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا صحیحین میں ہے کہ نہیں، لیکن وہ حدیث ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. ہاں جی، یہ حدیث دیکھیے، میں حدیث کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان معی علی فراشی، کہ رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا جو کہ میرے بستر پہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے یہاں تھی. تو جب رات میں انہوں نے ڈھونڈا نہیں پایا، فوجدتہ ساجدا، میں نے تلاش کیا تو آپ کو سجدے کی حالت میں پایا. راسن عقبیہ، راسن عقبیہ کا مطلب کیا ہے؟ تراسی بولتے ہیں دو چیزوں کو ملانا. عقبیہ اپنے پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے ایڑی، اس کو عقب بولتے ہیں عربی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ایڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی. مستقبلاً باطراف اصابعہ القبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی جو انگلیاں تھی وہ قبلہ کی جانب متوجہ تھی. فسمعتہ یقول اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقوبتک وبک منک اثنی علیک. پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں. یہاں پہ جو محل شاہد ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھی سجدے کی حالت میں. امام حاکم اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. اسی طرح سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ حدیث بلا شبہ صحیح ہے، اور اس حدیث سے سجدے میں دونوں پاؤں کو ملانے کا استحباب ثابت ہوتا ہے.